السلام علیکم لسنرز، ہم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل کی سچی کہانی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ کہانی پسند آئے تو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے۔ خالد اور سبین نے شادی کے شروع دنوں میں ہی یہ اپارٹمنٹ خرید لیا تھا، مگر اب جب کہ خالد کا ٹرانسفر مستقل پنڈی ہو گیا تو ان کو یہ اپارٹمنٹ بیچنا پڑا۔ خالد نے پہلے ایک ہفتے دوست کے گھر میں رہائش اختیار کی، مگر چونکہ اب اپنی فیملی کو بھی مستقل بلانا تھا اس لیے فوری رہائش کا بندوبست اشد ضروری ہو گیا تھا۔ کافی بھاگ دوڑ کے بعد پنڈی کے مضافاتی علاقے میں ایک گھر ملا۔ قیمت بھی کم تھی، حالانکہ آس پاس رہائش کم تھی، آبادی نہ ہونے کے برابر تھی، مگر خالد نے سوچا اتنا اچھا بنا بنایا گھر مل رہا ہے، قیمت بھی کافی کم ہے اور آبادی بھی اس وقت کے ساتھ ساتھ ہو ہی جائے گی۔ آج کل تو مکانوں کی قیمتیں تیزی سے بڑھ رہی ہیں، لوگ اس طرح کی جگہ کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ ذرا کم قیمت اور اچھے بنے ہوئے مکان مل جائیں۔ خیر، مکان خرید لیا گیا۔ اب سبین اور بچے بھی آ گئے۔ سبین تھوڑا پریشان ہو گئی کہ یہ علاقہ ذرا سنسان تھا، خالی پلاٹس کافی تھے، ذرا ہٹ کر بنگلوز بنے تھے، مگر خالد نے تسلی دی کہ اتنا نہ سوچو، ہمارا گھر بہت خوبصورت ہے، اتنا اچھا گھر ملا ہے، اب اس کو کیسے ڈیکوریٹ کرنا ہے، کس طرح صفائی کرنی ہے، یہ سوچو۔ اس طرح بات آئی گئی ہو گئی۔ سبین اور خالد کی دو بیٹیاں سارہ اور حوریہ تھیں، اور بیٹا چھوٹا تھا، اس کا نام حسن تھا۔ حسن بہت پیارا بچہ تھا، ذرا حساس بھی زیادہ تھا، لاڈلا ہونے کی وجہ سے ایک حد تک ڈرپوک بھی ہو گیا تھا۔ سارہ اور حوریہ جن کی عمریں 8 اور 10 سال تھیں اور حسن 6 سال کا، بہنوں کا بے حد لاڈلا تھا۔ سبین اور خالد بھی حسن کو بہت زیادہ چاہتے تھے کیونکہ وہ بہت چھوٹا تھا اور ابھی ناسمجھ تھا۔ سارہ اور حوریہ ذرا سمجھدار تھیں۔ خالد اور سبین نے مل کر گھر کی تمام صفائی اچھی طرح کر لی۔ سارہ اور حوریہ اور حسن نے بھی چھوٹے موٹے کاموں میں مدد کر دی تھی۔ اس طرح کافی حد تک گھر سیٹ ہو گیا تھا۔ فرنیچر سب ان لوگوں نے نیا لیا تھا۔ سب خوش تھے کہ اب تمام کام ہو گیا، بس سکون سے بچے چھٹیاں بھی انجوائے کریں گے۔ ابھی بچوں کے یہاں اسکولز میں ایڈمیشن بھی کروانے تھے۔ سبین اور خالد نے اپنا بیڈ روم ذرا ہٹ کر لیا اور تینوں بچوں کے کمرے ایک ساتھ تھے۔ سارہ اور حوریہ ایک ساتھ تھیں اور حسن کو الگ کمرہ دے دیا گیا۔ اس کے تمام کھلونے وغیرہ کمرے میں سیٹ کر دیے گئے۔ حسن بہت خوش تھا کہ اب اسے بہنوں کے ساتھ کمرہ شیئر نہیں کرنا پڑے گا۔ اس طرح تمام سیٹنگ ہو گئی۔ صبح جب خالد آفس چلے گئے تو سبین نے سوچا تھوڑی دیر گیٹ کے باہر کھڑی ہو جاتی ہوں، آتے جاتے کوئی ماسی نظر آئے تو اس سے کسی کام والی ماسی کا پتہ چل سکتا ہے۔ اب گھر کے کام وہ اکیلے تو نہیں کر سکتی۔ 20 منٹ کھڑے رہنے کے بعد اس کو ایک ماسی جاتی نظر آئی تو سبین نے آواز دے کر اس کو بلایا اور پھر کچھ دیر اس سے بات چیت کر کے اپنا مدعا بیان کیا۔ تم کہاں کام کرتی ہو اور کیا پیسے لوگی وغیرہ۔ ماسی نے سبین کو غور سے دیکھا اور بولی، آپ اس گھر میں رہنے آئی ہیں؟ سبین بولی، ہاں، کیوں، کیا بات ہے؟ ماسی بولی، نہیں بس ایسے ہی پوچھ لیا۔ وہ کچھ عجیب طرح سے بات کر رہی تھی، پھر بولی، میں تو باجی بہت مصروف ہوں، کل تک ایک عورت کام والی لا دوں گی آپ کو، اس کو کام کی بہت زیادہ ضرورت ہے، غریب ہے بیچاری۔ اچھا ٹھیک ہے، کل صبح 9 بجے تک اس عورت کو لے آنا، میں رکھ لوں گی، مجھے بہت ضرورت ہے اس وقت کام والی کی۔ یوں وہ عورت چلی گئی، مگر سبین کو لگا وہ تھوڑا ہچکچا رہی تھی اس کے گھر کام کرنے سے۔ خالد نے شام کو آ کر تمام دن کی روادات پوچھی اور بچوں کو دن کیسا گزرا۔ بچوں نے خوشی خوشی جواب دیا کہ ہم نے بہت انجوائے کیا، یہاں تو ٹریفک کا شور بھی نہیں آتا، سکون ہے، ہم نے ٹی وی بھی دیکھا، گیمز کھیلے اور باہر لان میں پودوں اور گھاس کو پانی بھی دیا۔ سبین نے کچن میں کھانا تیار کر کے ٹیبل پر لگا دیا اور کھانے کے دوران اس نے خالد کو بتایا کہ ایک کام کرنے والی عورت سے آج بات کی تھی، کل وہ کسی ماسی کو لے کر آئے گی، ویسے وہ کچھ پریشان لگ رہی تھی، میں نے پوچھا بھی مگر اس نے ٹال دیا۔ خالد ہنسا اور بولا، او ہو، اب تم ماسیوں کے موڈ کی بھی اتنی توجہ سے چیک کرنے لگی ہو، ارے بھائی وہ نہیں تو کوئی دوسری آ رہی ہے۔ اور یوں کھانے کے کچھ دیر بعد سب سونے کے لیے لیٹ گئے۔ رات کے کوئی 3 بجے ہوں گے کہ اچانک زوردار آواز آئی، جیسے کسی نے زور زور سے دروازہ بجایا ہو۔ آواز اوپر چھت پر بنے کمرے سے آ رہی تھی۔ چھت پر ایک کمرہ بنا تھا جو بند تھا، اس کو تالا لگا تھا، اور وہ اوپر ایک اسٹور تھا جس کو خالد نے مزدوروں سے صاف کروا لیا تھا۔
اور کچھ سامان اس میں رکھ دیا تھا۔ خالد کاٹن وغیرہ سبین نے ڈر کر خالد سے کہا آپ اوپر جائیں دیکھیں کون ہے، مگر خالد نے کہا بھائی ہوا تیز ہے، دروازہ ہوا سے بند ہو گیا ہوگا، اس میں پریشانی کی کیا بات ہے۔ صبح خالد آفس چلے گئے، بچے ابھی سو رہے تھے اور 10 بجے تک اٹھتے تھے، چھٹیاں جو تھیں۔ گیٹ پر کوئی تھا، مسلسل بیل بج رہی تھی۔ سبین نے جا کر دیکھا تو ماسی تھی، اس کے ساتھ کوئی بوڑھی عورت تھی۔ سبین نے پوچھا ارے تم کام کیسے کرو گی؟ ہمارا کام زیادہ ہے، جھاڑو برتن اور کپڑے، اس کے علاوہ ڈسٹنگ بھی ہے، تم کافی بوڑھی اور کمزور ہو۔ عورت نے غور سے دیکھا اور بولی آپ کو کام چاہیے، میرے بوڑھے ہونے سے آپ کو مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ سبین کو اس کی بات اچھی نہیں لگی، پھر بھی اس نے برداشت کیا اور بولی ارے نہیں، میں تو اس وجہ سے کہہ رہی تھی کہ آپ تھک جائیں گی۔ وہ عورت بولی میں سب کام کر لوں گی، آپ بے فکر ہو جائیں۔ اور یوں وہ بوڑھی عورت اندر آ گئی۔ اس نے اپنا نام شانتی بتایا، وہ ہندو تھی، اور یہ بات سن کر سبین کھٹکی، مگر اب کوئی چارہ نہ تھا۔ شانتی نے جلدی جلدی تمام برتن دھو کر صفائی شروع کی۔ سبین نے خالد کو فون کر کے ہفتے بھر کا سامان منگوا لیا، جس میں گوشت اور سبزی شامل تھے۔ خالد نے آفس سے ایک لڑکا جو چائے وغیرہ بناتا تھا اس کے ہاتھ سامان خرید کر گھر بھجوانے کو کہہ دیا، اور اس طرح وہ سامان لے کر گھر آیا۔ سبین نے اس کو کچھ پیسے دیے اور کہا تم آفس جاؤ، اب اور کوئی کام نہیں ہے۔ گوشت اس نے ٹیبل پر رکھ دیا اور سبزی بنانے لاؤنج میں آ گئی۔ کٹنگ میں ٹائم لگ گیا، ماسی کام کر کے جانے والی تھی۔ سبین نے کہا جاتے ہوئے گیٹ بند کر جانا، اور خود لاک ہو جاتا ہے، اور خود کام میں لگ گئی۔ کچن میں آئی تو گوشت بہت تھوڑا سا اور بکھرا ہوا پڑا تھا۔ اس کو فکر ہوئی کہ کیا ماسی وہ گوشت لے گئی ہے، مگر اس کے ہاتھ میں تو کچھ نہیں تھا۔ 5 کلو گوشت میں اب صرف چند ہڈیاں ہی پڑی تھیں۔ سبین نے وہ گوشت بھی پھینک دیا، اس کو اچھا نہیں لگا اور آج صرف سبزی کی ڈشز ہی بنا لی۔ شام کو خالد جب گھر آیا تو سبین نے پورا واقعہ بتایا۔ وہ ہنس دیا اور بولا چلو ماسی نے پہلے ہی دن تم کو چونا لگا دیا، سارا گوشت گھر لے گئی اور تم کو پتہ بھی نہیں چلا۔ سبین نے بھی اس بات کو اور نہیں بڑھایا۔ کھانے کے بعد سب سو گئے اور صبح وہی روٹین تھی۔ بڑھیا عورت آئی اور سیدھی کچن میں گئی۔ سبین اور بچے ناشتہ کر چکے تھے۔ سبین نے سوچا آج ذرا الماری کی صفائی کر لوں، ترتیب بدل لوں۔ چیزوں کی تو وہ حیران رہ گئی، اس کا تمام زیور غائب تھا۔ خوف سے وہ تھر تھر کانپ رہی تھی کہ خالد سے ڈانٹ بھی پڑے گی کہ تم گھر کا خیال نہیں رکھتی۔ کبھی گوشت غائب، کبھی کچھ اور، اب زیور جو لاکھوں روپے کا تھا، اور اس کی حفاظت بھی نہیں کر سکی۔ سبین نے شام کو خالد کے آنے کے بعد بھی اس کو کچھ نہیں بتانے کا عہد کر لیا۔ سب نے کھانا کھانے کے بعد کچھ دیر ٹی وی دیکھا، پھر سب اپنے کمروں میں آرام کرنے چل دیے۔ سبین کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی، اس کو اپنے زیور کی فکر تھی۔ رات کا پچھلا پہر تھا کہ زور زور سے ڈھولک کی آوازیں آئیں، جیسے کسی گھر میں شادی ہو۔ چھت سے لوگوں کے چلنے پھرنے کی بہت واضح آوازیں آ رہی تھیں۔ خالد اٹھو، جلدی اٹھو، اوپر جا کر دیکھو کیا شور مچا ہے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ خالد نے اٹھ کر پہلے گھڑی کی طرف اور پھر سبین کی طرف دیکھا کہ 4 بج رہے ہیں۔ وہ بولا ارے یار مجھے سونے دو، کل میری آفس میں میٹنگ بھی ہے، تم کو پتہ نہیں کون سی آوازیں آتی رہتی ہیں، مجھے تو سب پرسکون لگ رہا ہے، بچے بھی سو رہے ہیں، تم بھی سو جاؤ اور فالتو باتوں میں وہم میں نہ پڑو، لگتا ہے آج کل تم کچھ زیادہ ہی حساس ہو گئی ہو۔ یہ کہہ کر خالد پھر سو گیا اور سبین بھی آیت الکرسی کا ورد کرتے دوبارہ سو گئی۔ صبح پھر وہی گھر کے کام۔ سبین نے سوچا کہ وہ اپنی خالہ کو ان تمام باتوں کے بارے میں بتائے گی۔ وہ نمازی، پرہیزگار اور وظائف وغیرہ جانتی ہیں، کافی لوگوں کی مدد کرتی رہتی ہیں۔ ان کو محلے، پڑوس اور رشتہ دار خالہ بیگم کے نام سے پکارتے تھے۔ سبین نے ان کو فون کیا اور ساری صورتحال واضح طور پر بتا دی۔ خالہ بیگم نے کچھ وظائف پڑھنے کو دیے اور کہا کہ ان کی بہو ذرا میکے رہنے گئی ہے، وہ 1-2 دن میں آ جائے گی تو وہ سبین کے گھر آ جائیں گی اور تمام چیزوں کا جائزہ لیں گی۔ ملتان سے آنے میں ان کو زیادہ ٹائم نہیں لگے گا۔ سبین نے یہ بات خالد کو نہیں بتائی، صرف یہ بتایا کہ میں سارا دن اکیلی ہوتی ہوں، سوچا خالہ بیگم کو کچھ دن کے لیے بلا لوں۔ خالد نے کوئی اعتراض نہ کیا، بولے اچھا جو تم چاہو کرو، تمہارا گھر ہے۔ خالہ بیگم تیسرے دن پہنچ گئیں۔ وہ بہت تھک گئی تھیں۔ لنچ کے بعد حسن کے کمرے میں آرام کرنے لیٹ گئیں۔ سبین نے حسن کے کمرے میں ایک اور سنگل بیڈ لگا کر ان کے رہنے کا انتظام کر دیا تھا۔
رات کے کھانے میں سبین نے بہت اہتمام کیا۔ خالہ بیگم کی دعوت ہو گئی۔ سب باتیں کرتے رہے اور پھر اپنے کمروں میں جا کر لیٹ گئے۔ رات 1 بجے کا وقت ہوگا۔ سبین کو لگا کسی طاقت نے اس کو اوپر اٹھایا ہوا ہے اور وہ ہوا میں معلق ہے۔ عجیب کیفیت تھی۔ وہ نیند کے غلبے میں تھی، اچانک اس کو کسی نے زور سے پٹک دیا۔ وہ اٹھ بیٹھ گئی اور سوچنے لگی یہ خواب ہوگا، اور قرآنی آیات کا ورد کرتے دوبارہ سونے کی کوشش کی۔ اتنے میں حسن کے کمروں سے چیخوں کی آوازیں آئیں۔ سارا گھر اٹھ گیا اور سب حسن کے کمرے کے سمت بھاگے۔ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ خالہ بیگم زور زور سے کچھ پڑھ رہی تھیں اور کمرے میں ٹھنڈک کا احساس ہوتا تھا۔ ان کی آنکھیں بند تھیں۔ حسن نے سبین اور خالد کو دیکھ کر بیڈ سے چھلانگ لگائی اور الماری کی طرف اشارہ کیا۔ وہاں ایک لڑکی بال کھولے بھیانک شکل لیے ان سب کو گھور رہی تھی۔ جیسے جیسے وظیفہ تیز آواز سے پڑھا جا رہا تھا، اچانک وہ لڑکی غائب ہونا شروع ہو گئی۔ دروازہ زور سے بند ہوا اور تیز ٹھنڈک کا احساس ختم ہونا شروع ہو گیا، ورنہ لگتا تھا کہ برف کی سل جیسے ہاتھ پاؤں سن ہو گئے ہوں۔ خالہ بیگم نے تمام رات جائے نماز بچھا کر پڑھتے گزار دی۔ وہ تھک گئیں مگر سونے نہیں لیٹیں۔ ان کی وجہ سے آج حسن کو اس مصیبت سے نجات مل گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے کلام میں بڑی طاقت ہے۔ صبح فجر کی نماز پڑھ کر خالہ بیگم سو گئیں۔ سبین نے خالد کو کہا کہ اب وہ فوراً یہ گھر بیچ دے، ہم اب یہاں نہیں رہ سکتے۔ معصوم بچوں کے ساتھ اس آسیب زدہ گھر میں رہنا محال ہے۔ خالد نے کہا کہ اتنی جلدی کیسے یہ سب ہوگا؟ تم فکر نہ کرو، میں کوشش کر رہا ہوں کہ کسی طرح ہم یہ گھر بدل لیں، مگر ابھی تو ہم کو آئے 20 دن ہوئے ہیں اور یہ آفت آ گئی۔ کون اتنی جلدی خریدے گا ہم سے یہ گھر؟ وہ سر پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گیا۔ سبین نے سب کو ناشتہ دیا اور ماسی کا انتظار کرنے لگی۔ آج وہ دیر سے آئی اور آتے ہی کچن میں گھس گئی۔ جب وہ کام سے فارغ ہوئی تو حسن کے کمرے کی صفائی رہ گئی۔ سبین نے کہا، اس کے کمرے کی صفائی کیوں نہیں کی تم نے؟ تو وہ بولی، وہاں کوئی عورت سو رہی ہے، میں وہاں نہیں جاؤں گی۔ سبین نے کہا کہ تم کو اس سے کیا، تم کام کرو۔ اچھا، اور پھر وہ حسن کے کمرے کی صفائی کرنے لگی۔ اتنے میں خالہ بیگم اٹھ گئیں اور اس عورت کو دیکھ کر خاموشی سے باتھ روم گئیں۔ وضو کر کے آئیں تو وہ جا چکی تھی۔ انہوں نے سبین سے کہا کہ پہلی فرصت میں اس عورت کو کام سے ہٹا دو۔ ابھی وہ کہہ رہی تھی کہ وہ بڑھیا خالہ بیگم کو گھورتی ہوئی باہر جانے لگی اور بولی، مجھے 1 ہفتے کی چھٹی چاہیے، مجھے گاؤں جانا ہے۔ اور سبین کو مڑ کر دیکھے بغیر وہ جلدی سے گیٹ کھول کر باہر نکل گئی، جیسے کوئی چوری پکڑی گئی ہو۔ خالہ بیگم نے سبین کو ہر وقت باوضو رہنے کو کہا اور دونوں لڑکیوں پر پانی دم کر کے چھڑک دیا اور پلا بھی دیا۔ حسن سو رہا تھا، اس نے پانی نہیں پیا۔ اب سبین کام کرتے وقت بھی باوضو رہتی، ہر وقت آیت الکرسی کا ورد زبان پر جاری رہتا۔ بچیاں الگ خوفزدہ تھیں۔ ابھی سب بیٹھے ہی تھے کہ اچانک چھت پر پھر زوردار آواز آئی اور دھڑ دھڑ دروازہ بجنا شروع ہو گیا۔ خالہ بیگم نے قرآنی آیات شروع کر دیں تو فوراً آواز بند ہو گئی۔ سب نے شام کی چائے لان میں پی اور خالد کا انتظار کرنے لگے۔ وہ آئے تو بتائیں کس طرح کام والی عورت جلدی سے بھاگی اور پھر چھت پر آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ مگر خالد کو آج کام زیادہ تھا، وہ تقریباً 8 بجے تک آئے۔ اتنے میں حسن کی چیخ سنائی دی۔ سب کمرے میں گئے مگر وہاں کچھ نہ تھا۔ وہ بہت خوفزدہ لگ رہا تھا۔ اس کی آواز حلق میں پھنس گئی۔ اس نے کیا کہنا تھا وہ خود بھول گیا۔ خیر، خالد نے اسے گود میں اٹھایا اور لاؤنج میں آ گئے۔ وہاں آ کر اس کو لٹا دیا، شربت پلایا، اب کچھ نارمل لگ رہا تھا۔ سب نے کھانا کھایا، باتیں کرتے کرتے رات ہو گئی۔ ٹی وی پر نیوز دیکھتے خالد کی آنکھ لگ گئی۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک عورت حسن کو اٹھا کر اپنے ساتھ سنسان جگہ لے جا رہی ہے۔ اس نے سفید لباس پہنا ہوا ہے اور وہ بہت بھیانک شکل کی ہے۔ اب حسن کے رونے کی آواز آئی تو عورت نے اس کو مارنے کی کوشش کی۔ اچانک خالد سوتے سے اٹھ بیٹھا اور پسینے سے شرابور تھا۔ اس نے اپنے اوپر آیت الکرسی پڑھ کر دم کی اور بچوں کے کمرے کی طرف گیا۔ سب سو رہے تھے۔ حسن اور خالہ بیگم اور سارا حوریہ محو خواب تھی۔ خالد نے اپنے کمرے کا رخ کیا۔ اس وقت رات کے 2 بج رہے تھے۔ وہ دوبارہ سو گیا۔ اچانک سوتے میں اس کو سبین کی چیخوں کی آوازیں آئیں، مگر وہ وہم سمجھا، لیکن بار بار آواز آنے پر وہ اٹھ بیٹھا۔ آواز ڈرائنگ روم کی طرف سے آ رہی تھی۔ ایک عورت سفید لباس پہنے حسن کو آواز دے کر بلا رہی تھی اور سبین کو دیکھ کر غرا رہی تھی۔ اس کی بھیانک شکل تھی،
وہ وہی عورت تھی جو خالد کو خواب میں حسن کو اٹھا کر لے جاتے ہوئے دکھائی دی تھی۔ سبین ڈر کے مارے اپنی جگہ سے ہل نہیں پا رہی تھی۔ اچانک وہ خوفناک عورت ہوا میں معلق ہو کر چھت پر چپک گئی۔ اس کے ہاتھوں میں خون لگا ہوا تھا۔ خالد نے سبین کو جھنجھوڑا، جلدی کرو سبین، ہم کو ابھی اسی وقت یہاں سے نکلنا ہوگا، اب ہم یہاں 1 منٹ نہیں رکیں گے۔ خالد نے حسن کو گود میں اٹھایا اور سبین نے جلدی سے سارا اور حوریہ کو ساتھ لیا اور بھاگتی ہوئی خالہ بیگم کو ساتھ لے کر باہر آنے کو کہا۔ خالہ بیگم مسلسل قرآنی آیات کا ورد بآواز بلند کر رہی تھیں۔ حسن ڈر کے مارے بے ہوش ہو گیا تھا۔ اس کو خالد نے جلدی سے اٹھا کر گاڑی میں لا کر لٹا دیا۔ سبین نے سارا اور حوریہ کو پیچھے گاڑی کی سیٹ پر بٹھا کر دروازہ لاک کیا اور گھر سے نکلتے وہ قرآن پاک بھی ساتھ لائی تھی اور اسے گاڑی میں رکھ دیا تاکہ باحفاظت رہتی۔ اب خالہ بیگم کی آواز مدھم پڑنے لگی۔ وہ تھک گئی تھیں، شاید ضعیف العمری کا تقاضا تھا۔ سبین نے ان کو باہر آنے کو کہا۔ وہ جیسے ہی آگے بڑھی کسی نے ان کو پیچھے سے زور سے دھکا دے دیا اور وہ بیچاری گر گئیں۔ تکلیف کی شدت سے وہ تڑپ گئیں۔ سبین اور خالد نے ان کو اٹھانے کی کوشش کی، وہ اٹھ گئیں، مگر جیسے ہی وہ آگے بڑھیں ان کے اوپر کوئی چیز آ کر گری۔ وہ اپنا گلا چھڑانے لگیں اور پھر وظیفہ شروع کیا تو اس چیز نے ان کو چھوڑ دیا۔ اب انہوں نے سبین سے کہا کہ تم لوگ چلے جاؤ، مجھے نہیں لگتا کہ یہ بلا میرا پیچھا چھوڑے گی۔ خالد بولا، نہیں، ہم آپ کو لے کر جائیں گے۔ اچانک تیز بارش شروع ہو گئی اور آندھی کے ساتھ ہی مین گیٹ اتنی زور سے بج رہا تھا، لگتا تھا کوئی بے چین روح اس کو بجا رہی ہے۔ خالد نے خالہ بیگم کو ہاتھ سے پکڑ کر آگے بڑھنے کو کہا۔ اتنے میں چھت سے کوئی چیز آ کر پھر سے خالہ بیگم کے سر پر لگی۔ وہ تڑپ کر گر گئیں اور ان کے سر سے خون کا فوارہ بہنے لگا۔ سبین اور خالد ڈر گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ چلانے لگے۔ خالہ بیگم نے بارش کے زور میں اپنی دھیمی آواز میں ان کو جانے کو کہا اور بولی، بیٹا تم لوگ جاؤ، میرا وقت آ گیا ہے، یہ مجھے نہیں چھوڑیں گے، میں نے ان کو تنگ کیا ہے، قرآنی آیات پڑھنے سے ان کو جو تکلیف پہنچی ہے وہ اس کا بدلہ ضرور لیں گے، اب یہ مجھے کبھی معاف نہیں کریں گے۔ یہ کہہ کر خالہ بیگم کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ انہوں نے خالد اور سبین کی فیملی کو بچا کر اطمینان پا لیا تھا۔ اب وہ اس دنیا میں نہیں رہی تھیں۔ خالد اور سبین گاڑی میں بیٹھ کر زور زور سے رونے لگے، بچیاں بھی رو رہی تھیں۔ شور سے حسن بھی ہوش میں آ گیا۔ گاڑی آگے بڑھاتے خالد اور سبین سوچ رہے تھے، ہم کو خالہ بیگم نے اس مصیبت زدہ گھر سے بچا لیا، مگر ہم ان کو بچا نہ سکے۔ ان کے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ واپس جاتے تو جان کو خطرہ تھا۔ خالد نے گیٹ سے ٹکراتے جیسے تیسے گاڑی سڑک پر نکالی۔ اس طرح ان سب نے اپنی جان بچا لی۔ مگر خالہ بیگم، کیا وہ اسی لیے اس گھر میں آئی تھیں کہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں؟ کیا ان کو ان کی موت یہاں لے کر کھینچ لائی تھی؟ یہ سوال ہنوز تنشنا ہے۔ خالہ بیگم نے اپنی جان دے کر 5 جانیں بچا لی تھیں۔ شیطانی آتما نے انہیں اس نیکی کے لیے ان کے خون سے اپنی پیاس بجھائی تھی۔ آج بھی وہ وقت یاد کرتے ہیں تو اس خوفناک رات کی کرب انگیزی ان کو رلا دیتی ہے۔ شاید وہ جب تک زندہ ہیں اس خوفناک رات کو نہیں بھول سکیں گے۔